اے آر وائس کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزے کے دوران ہمارے جسم پر رد عمل کیا ہوتا ہے۔ پہلے 2 روزوں میں پہلے ہی دن بلڈ پریشر کا لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی بی پی گر جاتا ہے۔ حساب جمع شدہ گلائد کولیجن کو آزاد کر دیتا ہے، جس کی وجہ جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مراحل میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد جمع ہو جاتا ہے۔ تیسرے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کے سفید جسوں میں قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک اب پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، دفاعی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخموں کا محسوس ہونا شروع ہو، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنی دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیمیوتھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے پرانی تکلیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی اکڑاؤ کا بہترین علاج ہے۔ 16ویں سے 30ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست چاقو چند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخ کی مائل ہو چکی ہوتی ہے۔ سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے۔ نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے۔ جسم سے فالتو چربی اور فاس مادوں کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 30 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شک بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا فائدہ رہا جو بے شک ہمارے خالق نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیے، مگر دیکھیے اس کی رحمت کا انداز کریمانہ۔ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے۔